حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے۔ ابھی آج کل قادیانی اس پر بھی بہت محنت کر رہے ہیں جی۔ میں 2 دن پہلے قادیان گیا ہوا، میرا پروگرام تھا قادیان کے قریب، تو میں نے سوچا کہ قادیان بھی، میں قادیان گیا تو وہاں پر ان کے مبلغین سے میری بحث ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم اس کو کیا مانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم ان کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں اور ہم مہدی بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا عیسیٰ الگ شخصیت ہے، قرآن حدیث گواہ ہے، مہدی الگ شخصیت ہے، احادیث گواہ ہے، تو پھر ایک ہی شخصیت میں یہ کس طریقے سے دونوں لوگ جمع ہو گئے؟ بہت سی باتیں بھی بہرحال، لیکن بہرحال ان لوگوں نے، میں نے ان کا لٹریچر جب دیکھا تو مجھے پتا چلا پورا زور وہ اس پہ صرف کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں معاذ اللہ، اور وہ کشمیر میں بھی کوئی قبر بتاتے ہیں کہ کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی ہندوستان تشریف ہی نہیں لائے تو کشمیر میں قبر کیسے بن سکتی ہے؟ ہمیں عقیدے پہ اس وقت تو بہت زور دینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، میری قوم کے جوانوں، اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے۔ اتنا علم و قرآن و حدیث کا سیکھنا آپ پر فرض ہے جتنا اللہ رسول نے لازم قرار دیا ہے۔ ہم لوگ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم دین نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے، دین سینے سے لگا کے کفن میں لے جانا ہے۔ جس کو سینے سے لگا کے قبر میں لے جانا ہے وہ نہیں سیکھ رہے ہو، اور جو یہاں سے یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کتنی محنت کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو، اور یاد رکھنا دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اگر صرف ایمان پہ گئے تو قیامت کے دن تمہاری شان دیکھنے والی ہوگی، تمہارے وارے نیارے ہوں گے، شفیع المذنبین محشر کے دولہ کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے اور ان کے باراتی کی شکل میں قیامت کے دن جاؤ گے۔ کس کا کیا حال ہوگا وہ تو وہ جانے، لیکن حضور سے اگر وفا کر لو، ایمان بچا لو، انشاءاللہ تعالی قیامت کا دن سب کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن جو رسول اللہ کا وفادار مومن ہوگا اس کے لیے 50,000 سال کا وہ پورا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان بچانے کی فکر کرو۔ اور ایمان کیسے بچے گا؟ وہ قدیم سا مسلک جو صفا کے چبوترے سے اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا، جس مسلک پر خلفائے راشدین تھے، جس مسلک پر صحابہ کرام تھے، جس مسلک پر اہل البیت تھے، جس مسلک پر تابعین تھے، جس مسلک پر غوث و خواجہ تھے، جس مسلک پر مخدوم سمنا وارث دیوا تھے، اور جس مسلک کی تعبیر و تشریح 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے کہ تیرے غلاموں کا راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اگر مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، صرف روٹیاں پکانا، کپڑے دھلنا اور کچن سنبھالنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اپنے بچوں کے سینے میں وہ عقیدہ پیدا کرو جس عقیدے کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے تم نے پایا ہے، سیدہ زینب سے تم نے پایا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تم نے پایا ہے، نفیسہ مصری، رابعہ بصری جس عقیدے پر قائم تھی وہ عقیدہ اپنے بچوں کے سینے میں منتقل کرنا ہوگا، تب ہم اپنے بچوں کا ایمان بچا سکیں گے۔ تو اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں ہوا، وہ دنیا سے موت کی شکل میں نہیں گئے بلکہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور قیامت کے قریب وہ زمین پہ اتریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول نے اتنا واضح بتایا، دیکھو رسول اللہ کی باتوں پر مسلمان کتنا یقین کرتے، کہاں تک کرتے۔ یہودی اور عیسائیوں کو رسول اللہ کی بات پہ کتنا یقین، وہ ظاہر میں انکار کرتے ہیں اور باطن میں وہ بہت یقین کرتے ہیں جی۔ میں اس کا ثبوت آپ کے، اور آپ لوگ ظاہر میں مانتے ہو اور اندر سے بھولے ہوئے ہو۔ اللہ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک بات صرف رکھتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے اور امام مہدی جب رہیں گے تو اس وقت تو یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اگر وہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے یہودی
تو درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمانوں ان کو جہنم میں پہنچاؤ۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، ان کو ختم کرو۔ کسی پہاڑ کے پیچھے چھپیں گے تو پہاڑ کہے گا میرے پیچھے چھپا ہے، ختم کرو۔ کسی غار میں چھپے گا یہودی تو وہ غار کہے گا میرے اندر یہودی چھپا ہے، ختم کرو۔ یعنی زمین سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ حضور کی زبان سے نکلا، آقا فرماتے ہیں کوئی پناہ نہیں دے گا سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت اس کا نام ہے غرقد کا درخت۔ غرقد کا درخت یہودی کو اپنے پیچھے چھپائے گا اور پناہ دے گا۔ بظاہر تو یہودی حضور کو نہیں مان رہا ہے، حضور کی بات کو نہیں مان رہا ہے، لیکن آپ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کرو تو پتہ چلے گا یہودی کوئی درخت نہیں لگا رہا ہے، یہودی اپنے علاقے میں صرف غرقد کا درخت لگا رہے ہیں۔ بلینوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو ہے وہ فارمنگ کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، جو نبی کا ظاہر میں انکار کرتا ہے اس کو رسول اللہ کی بات پہ کتنا یقین ہے کہ آقا نے فرمایا غرقد کا درخت یہودی کو چھپائے گا، تو وہ رسول اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنے چھپنے کا یا اپنی آنے والی نسلوں کے چھپنے کا انتظام کر رہا ہے۔ اور مسلمان تو اپنے نبی کو نبی مان کر کے ان کی بات پر تو کب یقین کرے گا؟ میرے بھائی بتا تو کب یقین کرے گا؟ تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا؟ کہا کیا کمزور ہوا امین القادری ہمارا ایمان؟ میں نے کہا پولیس کے رجسٹر میں تیرا نام آتا ہے تو تیری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ پولیس کو رشوت دے کر کے تو نام کٹا سکتا ہے، کسی سیاسی لیڈر کو لے جا کے نام کٹا سکتا ہے، کچھ لے دے کر کے نام کٹا سکتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے اگر تو نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ اگر تجھے رسول اللہ کی بات پہ ویسا ہی یقین ہوتا جیسا ایک سچے مومن کو ہونا چاہیے تو تجھے رات کو نیند آتی؟ تو کہے لگا کہ ہنستا میرے بھائی، تو دکان پہ بیٹھا رہتا، ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام رسول اللہ کے بقول جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ایک ہفتے میں 35 مرتبہ لکھا جا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائے، سال بھر میں سینکڑوں بار جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا بتاؤ؟ حضور کی بات پر یقین ویسا جیسے صحابہ کو تھا، بے شک ویسا یقین اگر پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ بتائیے، یہودی انکار کر رہے ظاہر میں اور باطن میں کتنا یقین ہے اس کو؟ یقین پیدا کرو۔ اگر آج یقین ویسا ہو جائے یہ قوم بے نمازی نہ ہو۔ اصل مسئلہ یقین کا ہے، یقین کہیں نہ کہیں کمزور ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استغفر اللہ تم کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، نہ میرا کوئی انداز یہ نہ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں بھائی، سبحان اللہ، ہم لوگ تو الگ فکر کے لوگ ہیں۔ یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو محققین، ہم محقق لوگ نہیں ہیں، ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں۔ مگر یاد رکھو اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، غور کیجئے، ایک دن میں 5 بار تمہارا نام بھی، تمہارے بچوں کا نام بھی، تمہاری بیوی کا نام بھی، تمہارے ماں باپ کا نام بھی، پھر آپ کہتے ہیں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کا نام ایک دن میں 5 بار جہنم پہ لکھا جائے اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کو راحت کیسے ملے گی؟ تھوڑا غور کرو، مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا تھوڑا خیال کرو، رسول اللہ کے امتی ہو اور رسول اللہ کے امتی ہونے کا خیال کرو۔ میرے بھائی وہ کافر ہو کر کے اندر سے حضور کی بات پر کتنا یقین رکھتے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہے ہیں، حالانکہ جن کو وہ نبی مانتے ہیں ان انبیاء کی تعلیمات میں غرقت کا ذکر نہیں ہے، جن کو وہ کتاب مانتے ہیں ان کتابوں میں نہیں ہے، یہ ذکر صرف مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے۔ ارے جب دشمن ان کی بات پر اتنا یقین کرتا ہے تو غلاموں کو ان کی بات پر کتنا یقین کرنا چاہیے؟ بے شک حق۔ لیکن برا ہو اس کا جہالت کا، برا ہو لا علمی کا، برا ہو ان پڑھ پن کا، برا ہو دین سے دوری کا۔ آؤ دین کے قریب آؤ، حضور کے قریب آؤ، حضور کے قدموں کے قریب آؤ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر آئیں۔ بے شک کیا بات کہی، غیب داں نبی ہے۔ آج کل لوگ یہ نبی کو غیب کی خبر نہیں، میں نے کہا یہ غیب نہیں تو اور کیا؟ آقا فرماتے ہیں دمشق کی مسجد، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔ دیکھو کتنا، مینارے کا پتہ بھی بتا دیا، مینارہ بھی بتایا، اور میرے نبی کی شان تو دیکھو اللہ نے کیا حالات منکشف کیے محبوب کے سامنے۔ فرمایا
کب آئیں گے؟ یہ نہیں چھوڑ دیا کہ اب تم تامک ٹوئیاں کرتے رہو کب آئیں گے، اس سے اسے پوچھتے پھرو. حضور نے کہیں ہمیں محروم نہیں چھوڑا. فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اذان کے بعد لوگ سنتیں پڑھ چکے ہوں، سنتوں کے بعد فجر کی اقامت ہو رہی ہے. فجر کی اقامت کے وقت ہم جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے اور حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اور ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے. وہ بہت خوبصورت جوان ہے. ارے زلفیں ہوگی یہ بھی بتایا، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے یہ بھی بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا جب وہ اتریں گے تو حضرت امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. بڑھتے بڑھتے وہ رک جائیں گے اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں پڑھانے نہیں آیا، وہ نبی کے بیٹے تیرے پیچھے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. واہ 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 واہ. آقا فرماتے مسلمانوں وہ دن تمہارے لیے کیا دن ہوگا کہ تمہارے میں سے مہدی کے پیچھے اللہ کا نبی نماز پڑھتا نظر آئے گا. لوگ کہتے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میں نے کہا قریب قیامت کس کس کی نسلیں بگڑے گی کوئی یقین نہیں ہے اور کس کی سدھرے گی کوئی یقین نہیں ہے. نبی کے گھر کا آخری فرد جسے مہدی کہا جائے گا وہ بھی اتنا متقی ہوگا کہ اللہ کا نبی اس کی امامت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے گا. ارے نبی کا آخری بیٹا اتنی شان والا ہے کہ نبی کا پہلا بیٹا حسن کتنی شان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، فیضان غوث اعظم. یہ خون مصطفیٰ کی تاثیر ہے کہ کون کتنا بگڑے گا وہ جانے. خون مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ کو بگڑنے نہیں دے. توجہ تو فرما، کیا شان ہے رسول اللہ کے خاندان کی جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ. نبی کسی کے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے گا. نبی کسی وہ بھی عیسیٰ جیسا نبی. نبی تو سب شان والے نبی ہے. یہ حضرت عیسیٰ 4 نبیوں میں جو سب سے بڑھ کر شان والے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کنواری بطول مریم کیا شان والے نبی کے بیٹے ہیں. جس کے پیچھے عیسیٰ کھڑے ہو کرنا، نبی جس کے پیچھے کھڑے ہوں ان کی امامت کی تصدیق کرنے کے لیے حضور نے کہا تھا صحابہ سے وہ دن تمہارے لیے کیسا دن، وہ دن تمہارے لیے کیسا دن ہوگا کہ جب اللہ کا حضور نے کتنی باریکی سے بتایا. ایسے اتریں گے، ایسے آئیں گے، ایسے آئیں گے، ایسے. لیکن ہمیں نہیں معلوم نا، ہم پڑھتے نہیں، اور جہاں یہ باتیں کہی جاتی ہیں ہم سنتے نہیں، اور جہاں سنتے ہیں وہاں شک کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال کہ وہ تو غیب نہیں جانتے. میں نے کہا ارے نبی ہوتا ہی ہے غیب کی خبر دینے. سبحان اللہ. جو غیب نہ جانے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ذرا ہمارا عقیدہ یہ ضرور ہے اللہ کے بتائے بغیر کسی کو کوئی علم نہیں ہے. جس کو جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے. بے شک بے عطا الہی ہم کسی کے لیے نہیں، کچھ نہیں، ایک ذرہ نہیں مانتے کسی کے لیے. جو کچھ ہے وہ سب عطا الہی ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میں آپ کے سامنے ساتھ چونکہ غوث پاک کی ولادت کا جشن عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو قیامت کی ان نشانیوں پر کبھی گفتگو تفصیل سے ہو سکتی ہے. بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں حضرت عیسیٰ کو تو یہاں تک بتا دیا کہ زلفیں سے پانی کے قطرے ٹپکیں. امام مہدی کے لیے تو یہ بھی بتایا ان کا قد میانہ ہوگا، ان کے گال پر الٹی طرف تل ہوگا. جس کی نگاہ سے مہدی کے گال کا تل نہ چھپ سکے. یہ میرے محبوب کی شان ہے. اس کی ذات اور نگاہوں سے ہمارے دل، توجہ کریں، جس کی نگاہوں سے مہدی کا تل نہ چھپے اس کی نگاہوں سے ہمارے دل کیا چھپ سکتے ہیں؟
غور تفر وہ ہمارا نبی ہے اور ہمارا نبی ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اپنے نصیبے پہ ناز کرو، نبی بھی ملا تو ایسا نبی ملا جس سے دل نہ چھپ سکا، اس سے دل کیا چھپ سکا۔ حضرت عیسیٰ کے اللہ اکبر زلفوں کے پانی کے قطرے جس کی نگاہ سے نہ چھپ، ارے قدرت نے جب اپنے آپ کو نہیں چھپایا تو ان سے چھپایا کیا؟ محبوب تو ہوتا ہی وہ ہے، توجہ، محبوب تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے چھپایا نہ جائے، محبوب تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے چھپایا۔ تو منافقت کرتا ہے ملا تو ہم کیا کریں؟ ارے اگر کوئی اپنا محبوب بنائے تو اس سے نہیں چھپاتا، تجوریوں کی چابی اس کو دیتا ہے، اپنی اکاؤنٹ بتاتا ہے، جو سب سے چھپاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کھیت لے کے رکھا ہے، پلاٹ لے کے رکھا ہے، دکان لے کے رکھی، سب سے چھپایا۔ مگر تجھے بتا رہا ہوں جب تو اپنے محبوب سے کچھ نہیں چھپاتا تو اللہ نے جس کو محبوب بنایا اس سے کیا چھپایا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب کچھ تمہیں سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہید میں بات دور نہ نکل جائے، اصل عنوان کی طرف بھی آنا ہے۔